شکار کے لیے تیر بنا رہے تھے۔ اپنے والد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس گھر کی تعمیر مکمل ہونے تک جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم تعمیر کرتے رہے، اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ آج کا عنوان: اللہ کریم نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ ہاجرہ سے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدہ سارہ سے اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام اور سیدہ قطورہ بنت مفتور سے بھی ابراہیم کی اولاد ہوئی۔ اسحاق کو ملک شام اور فلسطین کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی گئی۔ سیدہ قطورہ سے ہونے والی اپنی اولاد کو ابراہیم نے یمن کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل کو بیت اللہ کی خدمت اور عرب کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری دی۔ اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور وہیں ان کی شادی قبیلہ بنی جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی ریلا سے ہوئی۔ اسماعیل کے 12 بیٹے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد یمن، مصر اور شام تک پھیل گئی۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام قیدار ہے۔ ان کی اولاد عرب میں پھیلی۔ قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 پشت پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ سے 14 پشت پہلے کنانہ پیدا ہوئے۔ 11 پشت پہلے فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ رسول اللہ کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان عدنان کی وجہ سے عدنانی، کنانہ کی وجہ سے کنانی اور فہر بن مالک جن کا لقب قریش ہے کی وجہ سے قریشی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی وجہ سے یہ خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ واصلہ بن اسقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ رسول اللہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ والدہ کی طرف سے رسول اللہ کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت واہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر رسول اللہ کے والد عبداللہ اور رسول اللہ کی والدہ بی بی آمنہ کا شجرہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی 21ویں پشت تک شجرہ نسب پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے کے ناموں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ جب اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو عدنان تک ہی ذکر کرتے۔ اسی احترام میں رسول اللہ کا شجرہ نسب یہاں عدنان تک بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے: میرے سارے نسبی آباء و اجداد توحید پر اور پاک تھے۔ رسول اللہ کے خاندان نے قدیم ترین دین توحید کی روایات وراثت میں پائیں۔ اس خاندان میں بابل، مصر اور عرب کی مختلف نسلوں کا خون شامل ہے۔ اس بات نے رسول اللہ کے خاندان کو بہت سی عصبیتوں سے بچائے رکھا۔ رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں یونانی بھی ہیں۔ رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی حمنہ بنت جاحش کے شوہر مصعب بن عمیر یونانی ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان شرافت اور نسب میں نہایت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر دشمنی اور مخالفت کے باوجود کسی نے رسول اللہ کے باپ دادا اور خاندان کے بارے میں لب گشائی کی جرت نہیں کی۔
اس بات کی گواہی ابو سفیان بن حرب نے شہنشاہ روم ہرقل کے دربار میں دی۔ ہرقل کے سوال کے جواب میں ابو سفیان نے کہا، محمد بن عبداللہ ایک عالی خاندان سے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو سفیان دوسرے قریشی سرداروں کی طرح رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے۔ اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں رسول اللہ کو گرا دیتے۔ عدنان، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 21ویں پشت پر عدنان سے جا ملتا ہے۔ عدنان کے معنی ہیں قیام کرنے والا۔ ان کے والد کا نام ادو یا اد ہے۔ ان کے 2 بھائی بھی ہیں جن کا نام نبت اور امر ہے۔ آپ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور ایرانی بادشاہ بخت نصر کے زمانے میں تھے۔ عدنان کی قیادت میں عرب اور ایران کی جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج کی قیادت بادشاہ بخت نصر نے کی۔ اس جنگ میں ایرانی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ بخت نصر بے حساب مال غنیمت اور بڑی تعداد میں جنگی قیدی لے کر ایران چلا گیا۔ بخت نصر نے ان قیدیوں کو عراق کے شہر ابنا میں آباد کیا۔ ابنا دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ عدنان مکہ میں ہی مقیم رہے۔ عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو چمڑے کا بنا ہوا غلاف پہنایا۔ ماد بن عدنان، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 20ویں پشت پر ماد سے جا ملتا ہے۔ ماد کے معنی ہے طاقتور۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام یمن کے علاقہ حضور یا حضورہ میں رہتے تھے۔ حضورہ کا علاقہ یمن کے شہر زبید کے مضافات میں ہے۔ عرب کے لوگوں نے اللہ کے نبی شعیب کو بے گناہ قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ارمیہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا بخت نصر کو عرب پر حملہ کرنے کا مشورہ دیں اور شعیب کے قتل کا بدلہ لیں۔ اسے یہ خوشخبری بھی دیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ ارمیہ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ ماد بن عدنان کو حفاظت سے نکال کر لے آئیں، ان کی پرورش کریں اور تربیت بھی۔ اللہ کے آخری نبی ماد کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا جس میں اسے فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت ماد کی عمر 12 سال تھی۔ یہ واقعہ 586 قبل مسیح میں ہوا۔ بخت نصر کو پتہ چلا کہ عدنان یعنی عرب فوج کے سپہ سالار کا بیٹا ماد بھی قیدی ہے، تو اس نے ماد کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ارمیہ نے بخت نصر کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے بخت نصر سے کہا، اس کی اولاد میں نبی پیدا ہوگا۔ بخت نصر نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ارمیہ ماد کو اپنے ساتھ ایران سے ملک شام لے گئے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد ارمیہ ماد کو واپس مکہ لے آئے۔ ماد کی وجہ سے اسماعیل کی اولاد کو دوبارہ طاقت اور حکومت ملی۔ انہوں نے تہامہ شہر جو مکہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے اس پر قبضہ کیا اور وہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ ماد کی اولاد یہیں رہنے لگی۔ ماد کی وجہ سے ہی تہامہ میں خوشحالی کا آغاز ہوا۔ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، جس جنگ میں بھی حصہ لیتے فتح حاصل کرتے۔ نزار بن معد، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 19ویں پشت پر نزار سے جا ملتا ہے۔ نزار کے معنی ہیں یگانہ روزگار، یکتا۔ ان کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، اسی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ نزار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نزار پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، جس کو دیکھ کر ان کے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بے شمار اونٹ قربان کیے، امیر غریب اپنوں اور بیگانوں سب کو دعوت دی۔ اس پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ ماد کہا کرتے تھے، اللہ کریم نے اس بیٹے کی صورت میں مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ خرچ کچھ بھی نہیں۔ روایت ہے کہ نزار کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بہت ہی عقل مند اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے خوب عزت و احترام پاتے۔ بادشاہ ان سے بڑی محبت سے پیش آتا۔ مدر بن نزار، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 18ویں پشت پر مدر سے جا ملتا ہے۔ مدر کے معنی ہیں سفید، گورا چٹا، اجلا۔ بہت حسین و جمیل تھے، جو انہیں دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ دلکش آواز کے مالک بھی تھے۔ ایک دن اونٹ پر سواری کرتے ہوئے گر پڑے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد کی شدت سے کہنے لگے، میرا ہاتھ، میرا ہاتھ۔
खूबसूरत और दिलकश आवाज़ सुनकर बहुत से ऊँट उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अरब में हुदी खानी यानी ऊँट की तारीफ़ में शायरी का आगाज़ मुदर ने किया। उन्होंने कमाल की ज़हानत पाई थी। बनी अदनान में मुदर सबसे ज़्यादा दौलतमंद थे। नज़ार के 4 बेटे हैं, मुदर, रबिया, अयात और अनमार। नज़ार का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, अगर तुम में किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए तो नजरान में रहने वाले उफ़आ जुरहमी के पास जाना और अपना फैसला करवा लेना। नज़ार के बाद उन भाइयों में जायदाद की तकसीम पर झगड़ा हो गया। चारों भाई अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक नजरान के लिए निकले। सफ़र के दौरान उनका गुज़र एक हरे भरे मैदान से हुआ। मुदर ने घास देखी तो कहा, यहाँ घास चढ़ने वाला ऊँट काना था। रबिया ने कहा, वो ऊँट लंगड़ा भी था। अयात ने कहा, उस ऊँट की दुम भी नहीं थी। अनमार ने कहा, वो ऊँट अपने मालिक से भागकर यहाँ आया था। इस गुफ्तगू के बाद वो थोड़ा आगे गए तो एक शख्स अपना ऊँट ढूंढ रहा था। ऊँट के मालिक ने उन चारों से भी पूछा। सब ने अपने अपने अंदाजे के मुताबिक ऊँट की निशानियां बताईं तो ऊँट के मालिक ने उन निशानियों की तस्दीक की। ऊँट के मालिक ने उनसे ऊँट के बारे में पूछा कि मेरा ऊँट कहाँ देखा है, तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा, हमें क्या पता। ऊँट के मालिक ने यकीन न किया। वो भी उफ़आ जुरहमी के पास जाने के लिए उनके साथ नजरान को चल पड़ा। जब ये लोग उफ़आ जुरहमी के पास पहुँचे तो ऊँट के मालिक ने दावा किया, इन लोगों ने मेरा ऊँट देखा है मगर मुझे बताते नहीं कि वो कहाँ है। उफ़आ ने उनसे पूछा, अगर तुमने इसका ऊँट नहीं देखा तो उसकी निशानियाँ कैसे बता दी? मुदर ने कहा, मैंने जब घास देखी तो वो एक तरफ से चरी हुई थी जबकि दूसरी तरफ जूं की तू थी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ऊँट को एक आंख से दिखाई नहीं देता। रबिया ने कहा, मैंने देखा कि ऊँट के पाँव के निशान एक तरफ गहरे जबकि दूसरी तरफ उधूरे थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा, ऊँट लंगड़ा भी है। अयात ने कहा, मैंने ऊँट की मेंगनियाँ सही सालम देखी, टूटी हुई नहीं थी। इसका मतलब कि ऊँट की दुम नहीं थी। अनमार ने कहा, मैंने देखा कि मैदान सरसब्ज है और खुला भी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो फिर ऊँट ने थोड़े से हिस्से से घास क्यों खाई? वो इसे अधूरा छोड़कर भाग गया। उसे फिक्र हुई कि पकड़ा ना जाऊं। उफ़आ जुरहमी ने ये बातें सुनकर ऊँट के मालिक से कहा, जाओ भाई, तुम्हारा ऊँट इनके पास नहीं है। इसके बाद उफ़आ जुरहमी ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने बताया कि हम नज़ार बिन माद के बेटे हैं और आपके पास झगड़े का फैसला लेने आए हैं। उफ़आ जुरहमी ने हैरत से कहा, इतनी अक्ल और दानाई के बावजूद मुझसे फैसला लेना बड़े ताज्जुब की बात है। उफ़आ जुरहमी ने उनकी पुरतकल्लुफ़ दावत की। रात में अंगूर का मशरूब पेश किया गया, खाने में बकरी का गोश्त बनाया गया। उफ़आ ने बहुत ही एहतमाम से उनकी खिदमत की। खाना खाने के बाद मुदर ने कहा, मैंने ऐसा मशरूब ज़िंदगी भर नहीं पिया। काश अंगूर की बेल जिससे यह मशरूब बना किसी कब्र पर न उगी होती। रबिया ने कहा, ऐसा लजीज गोश्त मैंने कभी नहीं खाया। क्या ही अच्छा होता अगर ये बकरी किसी कुतिया के दूध पर न पली होती। अयात ने कहा, मैंने ऐसा मेज़बान नहीं देखा, काश इसका बाप कोई गैर न होता। अनमार ने कहा, मैंने ऐसी गुफ्तगू पहले नहीं सुनी जो हमारे लिए इस कदर फ़ायदेमंद हो। उफ़आ जुरहमी ये बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने मशरूब बनाने वाले को बुलाया और पूछा कि अंगूर कहाँ से लिए थे। मशरूब बनाने वाले ने कहा, मैंने अंगूर की बेल तुम्हारे वालिद की कब्र पर उगाई थी ताकि सब्ज़ा रहे। जब ये बेल बढ़ती रही तो उस पर अंगूर आ गए, मैंने वहीं से अंगूर लेकर मशरूब बनाया है। अब उफ़आ जुरहमी की हैरत बढ़ गई। चरवाहा बुलाया गया और पूछा गया तो चरवाहा बोला, जब ये बकरी पैदा हुई तो इसकी माँ मर गई थी। मैंने इस छोटी बकरी को कुतिया का दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब उफ़आ जुरहमी की हैरत बहुत ज़्यादा थी। वो परेशानी में अपनी माँ के पास गया और पूछा, मेरा वालिद कौन है? उसकी माँ ने बताया कि मैं एक सरदार की बीवी थी जिससे कोई औलाद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो बे औलाद रहे। मैंने किसी और से ताल्लुक़ कायम किया और तुम पैदा हुए। उफ़आ जुरहमी उन लोगों का विजदान देखकर हैरान था।
اس نے ان لوگوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ رسول اللہ کے باپ دادا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور عقل مند تھے۔ مدر کے اقوال کچھ یوں ہیں: بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اپنے نفسوں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والا بناؤ، لالچ سے ان کو بچائے رکھو۔ صلح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دودھ دینے والے جانور کے دوبارہ دودھ دوہنے میں۔ الیاس بن مدر رسول اللہ کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پر الیاس سے جا ملتا ہے۔ الیاس کے معنی ہیں بہادر، شجاع۔ آپ عرب قبائل کے سردار تھے۔ سب لوگ الیاس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ الیاس قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ جانے والے پہلے شخص ہیں۔ الیاس نے اپنی قوم کی تربیت کی اور اسماعیل کے دین میں شامل کی گئی خرابیوں کو دور کیا۔ مقام ابراہیم طوفان کی وجہ سے گم ہو گیا تھا، الیاس نے اسے تلاش کر کے اس کی جگہ پر رکھا۔ ان کے اقوال کچھ یوں ہیں: جو بھلائی کی بات کرتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے، جو برائی بوتا ہے وہ شرمندگی کی فصل کاٹتا ہے۔ مدرکہ بن الیاس رسول اللہ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت پر مدرکہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا اصل نام عمر ہے۔ ایک دن جنگل میں اپنے بھائی عامر کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے کہ انہیں شکار مل گیا۔ وہ اسے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ایک خرگوش چھلانگے لگاتا ہوا پاس سے گزرا، جس کی وجہ سے اونٹ بھاگے۔ عمر نے اپنے بھائی عامر سے پوچھا، اونٹ کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ عامر نے شکار پکانے کی حامی بھری۔ عمر اونٹوں کے پیچھے بھاگے اور انہیں پکڑ کر لے آئے۔ شام کو گھر واپس آئے تو اپنے والد کو ساری بات سنائی۔ ان کے والد نے عمر کو کہا، انتا مدرکہ، تم پا لینے والے ہو، اور عامر سے کہا، انتا طابخہ، تم کھانا پکانے والے ہو۔ دونوں انہی ناموں سے مشہور ہو گئے۔ خزیمہ بن مدرکہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 15ویں پشت پر خزیمہ سے جا ملتا ہے۔ خزیمہ کھجور کے چھوٹے درخت کو کہتے ہیں جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ ان کی کنیت ابو اسد ہے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم ہے۔ یہ لوگوں پر بہت احسان کیا کرتے تھے۔ ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ آپ دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ ان کے ایک بھائی کا نام حزیل ہے۔ کنانہ بن خزیمہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت پر کنانہ سے جا ملتا ہے۔ ان کی کنیت ابو ندر ہے۔ ان کی والدہ کا نام عوانہ بنت سعد ہے۔ کنانہ کے معنی ترکش ہیں، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح ترکش اپنے اندر تمام تیروں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی ساری قوم کو اپنی جود و سخا سے اپنے دامن میں چھپا لیا تھا، اس لیے یہ کنانہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ کا خاندان انہی کی وجہ سے کنانی کہلایا۔ کنانہ کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دور سے ان سے ملنے آتے تھے۔ کنانہ اہل عرب سے کہا کرتے تھے، مکہ میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، وہ اللہ کریم پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، نیکی، احسان اور بلند اخلاق کی تلقین کرے گا۔ اہل عرب تم اس کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت اور قدر میں اضافہ ہوگا۔ ایک روز کنانہ حتیم یعنی بیت اللہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اور سفید رنگ کی نیم دائرہ دیوار ہے، اس میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ انہیں خواب میں کہا گیا، ان 4 چیزوں میں سے ایک چن لو، گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت۔ کنانہ نے عرض کی، میرے رب مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے ان کی دعا کے صدقے یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ ندر بن کنانہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت پر ندر سے جا ملتا ہے۔ ندر کا مطلب ہے تابناک اور تر و تازہ۔ ان کا نام قیس ہے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت مر بن اد بن طابقہ ہے۔ روشن چہرہ اور حسن و جمال کی وجہ سے ندر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مالک بن ندر رسول اللہ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پر مالک سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حارث ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عاتقہ اور لقب اکرشہ ہے۔
مالک کا ایک قول مشہور ہے کہ خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔ بہت سی صورتیں حقیقت حال سے بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں اور ان کی برائیاں پرکھ لی جاتی ہیں۔ ظاہری صورتوں سے بچو اور حقائق تلاش کرو۔ ہر معاملے کے انجام کے پیچھے نہ پڑو، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے۔ کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔